عباسیوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، بعض کہتے ہیں قریشیوں کے اوپر نہیں لگتی، کوئی ہاشمیوں کی کہتا ہے، اور سادات کی تو یا تو آپ ان کو بیکاری بنا دیں کہ وہ اپنی عزت نفس کو جا کر بیچیں، ان میں سے کسی کو بھی اگر زکوٰۃ دی تو وہ زکوٰۃ شرعاً ادا ہو جائے، چاندی کے حساب سے رقم اس کے پاس موجود نہیں ہے، وہ شخص بھی زکوٰۃ اور فطرانے کا مستحق ہے۔ جہیز کا سامان وغیرہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ آپ اپنے پاس رکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، محبت رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ ایک انتہائی خاص موضوع کے اوپر یہ پروگرام ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے منکرین کے خلاف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور بالخصوص صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی، جہاد کا اعلان کیا، ان کے ساتھ جہاد کیا۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ہم فطرانے کو بھی شامل کریں گے، اس کے حوالے سے سوال و جواب کا سلسلہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جو تم اپنے لیے جمع کیا کرتے تھے، تو اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ اسی طریقے سے حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو مال عطا فرمائے اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ مال اس کا بروز قیامت سانپ بن کر اس کے گلے کا توق بن جائے گا، اور اس کو مسلسل ڈستا رہے گا اور یہ کہتا رہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نذیر احمد العباسی صاحب، جن سے ہم زکوٰۃ اور فطرانے کے حوالے سے سوال و جواب کا سلسلہ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کے سوالات کی تعداد زیادہ ہوئی تو ہم اس کے اوپر ایک اور پروگرام انشاءاللہ کریں گے۔ مفتی صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ پاک آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے، اور آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں اللہ پاک قبول فرمائے، آپ کو ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، ایک بار پھر اس کو دہرا لیتے ہیں، چونکہ یہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں تقریباً اکثریت کو پتہ ہے، لیکن اس سے آگے جو سوالات ہم شامل کریں گے وہ شاید ناظرین کے لیے بھی اس میں رہنمائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یسر امورنا فی الدنیا والآخرہ، اللہم سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار۔ میں ایک بار پھر آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابلاغ دین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ زکوٰۃ کا جو عنوان ہے یہ بنیادی طور پر عام عنوانات سے مختلف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جس طریقے سے ایک کلاس کا جو سلیبس ہوتا ہے جس میں مطالعہ پاکستان ہوتا ہے، سائنس کی کوئی کتاب ہوتی ہے یا اسلامیات ہوتی ہے یا انگریزی ہوتی ہے، ان تمام کتابوں میں ایک سلیبس، ایک عنوان ہوتا ہے ریاضی کا، وہ خشک ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ جو عنوان ہے یہ قدر خشک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عام طور پہ ہمارے جو جمعۃ المبارک کے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے خطباء جو ہے وہ اس چیز کو بیان نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے جو ہے پھر عوام الناس بھی بس یہی سمجھتی ہے کہ کسی نے کوئی مسئلہ بتا دیا جی اتنی زکوٰۃ دینی ہے جی وہاں دینی ہے جی، تو پھر کوئی آدمی تگو نہیں کرتا کہ بھائی میں تحقیق خود بھی کروں بھائی کہ یہ زکوٰۃ میں جو وہاں پہ دے رہا ہوں کس طرح دے رہا ہوں، کس حساب سے دے رہا ہوں، مستحق کو دے رہا ہوں یا غیر مستحق کو دے رہا ہوں۔ اور پھر اس بنیاد پہ ہماری عوام بھی خطباء سے اور واعظین سے ڈیمانڈ نہیں کرتی
جی، کہ آپ اس موضوع پہ گفتگو کریں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر خطیب صاحب جو ہیں وہ پھر عوام کی ڈیمانڈ دیکھتے ہیں، پھر بعد میں وہ پوچھتے ہیں بھائی کہ میری تقریر کیسی ہوئی۔ اب در وہ زکوٰۃ جیسے خشک عنوان پہ اگر آپ وہ گفتگو کریں گے تو ان کی تقریر سننے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، یہاں ضرورت ہی نہیں ہے لوگوں کو مسائل اور دین سیکھنے کی۔ آپ کا شکریہ، اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس خشک عنوان پہ اور مشکل عنوانات پہ آپ جو دینی پروگرام منعقد کرتے ہیں، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میری امت میں قرب قیامت کے دور میں جس شخص نے ایک سنت کو زندہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 700 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اور اللہ۔ یہ زکوٰۃ کتنا مسئلہ ہے، سنت کی تو اپنی ایک حیثیت ہے، زکوٰۃ کی حیثیت اور اس کی اہمیت اصطلاحی شریعت میں آپ یوں دیکھ لیں کہ مرتدین کے خلاف اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف پارٹیکولرلی جب خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ریاستی بنیادوں پہ ان کے اس فساد کے خلاف جب آپریشن شروع کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے پاس چلے گئے، اسے کہا کہ تم زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہو، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم جتنی زکوٰۃ دے رہے تھے وہ زکوٰۃ دو، ہم ابو بکر صدیق سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی فوجیں پیچھے کر لیں، اور جو آپریشن کیا جا رہا ہے وہ نہیں کریں گے۔ تو مالک بن نویرہ نے کہا کہ آپ جا کر حاکم وقت کو، خلیفۃ المسلمین کو یہ حکم دیں کہ نماز ہم رکھ لیں گے، زکوٰۃ آپ اپنے پاس رکھیں، ہمیں زکوٰۃ قبول نہیں۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس طرح نماز لازم ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی لازم ہے، اور جس طرح زکوٰۃ کا انکار کرنا کفر ہے اسی طرح نماز کا انکار کرنا بھی کفر ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں لازم ہیں۔ جب تک تم دونوں چیزوں پر عمل پیرا رہو گے اور اسلام کے ان بنیادی احکامات کو تسلیم کرو گے تم مسلمان ہو۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی اگر تم انکار کرو گے تو وہ انکار تمہیں ریاستی بنیادوں پر کچھ ضوابط کا پابند کرے گا، پھر تمہارے خلاف جہاد شروع ہو جائے گا۔ اعلیٰ حاضر قیاس اس کی تفصیل سیرت کی اور فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں، حدیث مبارکہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ تو زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بنیادی طور پر زکوٰۃ دو چیزوں پر لازم کی، ایک ہیں اموال ظاہرہ اور ایک ہیں اموال باطنہ۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت مقدسہ کے اندر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم خرچ کرو پاک چیزوں میں سے جو تم کسب کرتے ہو، یعنی جو تم کماتے ہو، یعنی اموال ظاہرہ ہو گئے۔ اور وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ہم نے جو کچھ زمین سے نکالا ان معدنیات میں سے بھی تم زکوٰۃ دو۔ یہ ہو گئی اموال باطنہ۔ یہ پہلی بات ہے جو آدمی زکوٰۃ کے سلیبس اور اس ٹاپک کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ اس کی اہمیت کو پہلے ذہن میں رکھے کہ اصطلاحی شریعت میں اور شریعت کے سارے سلیبس کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے۔ پھر اس کے بعد وہ یہ بات دیکھے گا کہ کس کس چیز پر زکوٰۃ لازم ہے، تو اس کا ایک اجمالی سا جواب یہ ہے کہ اموال ظاہرہ پر بھی زکوٰۃ لازم ہے اور اموال باطنہ پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ اس کی حدود شریعت نے متعین کی ہیں۔ اب یہ دو چیزیں جب کلیئر ہو گئیں، پھر اس کے بعد شریعت اسلامیہ نے ایک ضابطہ متعین کیا اموال ظاہرہ کے حوالے سے کہ کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 7.5 تولے سونے کی رقم ہے، کسی شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے یا اتنی رقم ہے، یا مال تجارت ہے۔ ان تین چیزوں کو پیش نظر رکھیں، اور یہ تین چیزیں جو ہیں ضروریات اصلیہ سے الگ ہیں، کھانے پینے سے الگ ہیں، سکنا یعنی رہائش کے جو اخراجات ہیں ان سے الگ ہیں، اور پورا سال یہ چیزیں محفوظ رہیں۔ یعنی یہاں سے پیسے لے کے آپ نے اپنے کھانے پینے پہ خرچ نہیں کی، یہاں سے پیسے لے کے آپ نے اپنے مکان کا کرایہ نہیں دیا، یہاں سے پیسے لے کے آپ کوئی گاڑی رینٹ پہ لے کے کسی اپنے ضروری کام کے سلسلے میں نہیں گئے۔ یہ
52.5 तोले चांदी या उसकी रकम, 7.5 तोले सोना या उसकी रकम 1 साल तक महफूज रहे। अब 1 साल गुजरने के बाद अब शरीयत इस्लामिया ने ये ज़ाब्ता मुतय्यन किया कि तुम इसका 40वां हिस्सा दो, यानी 100 में से 2.5 रुपए, 40वें हिस्से से मुराद ये। अब इस बात को यूं समझें कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शरीयत मुतहरा के अमवाले ज़ाहिरा के इन ज़ाब्तों को बयान करते हुए कि ज़रूरियात असलिया से अलग है और इस पर हौलान हौल यानी 1 साल का अरसा गुजर चुका है, अब इसका 40वां हिस्सा अल्लाह के रास्ते में देना है। इसकी 2 वजह हैं। एक वजह यह है कि ताकि तुम ये जो 40वां हिस्सा अल्लाह के रास्ते में दोगे तो तुम्हारा दूसरा माल अल्लाह ताला आफतों से महफूज फरमा दे। ये पहली बात। तुम्हें जिस नुकसान का डर लगा रहता है तुम्हें तुम्हारी तिजारत में या मालूम में, ताकि उस नुकसान से तुम्हें अल्लाह बचा ले और इसके अंदर खैर और बरकत भी हो। दूसरा ये है कि मैदान महशर का वो अजाब जो सारी कायनात देने के बाद भी सर से नहीं टलता। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये गारंटी इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम अपने जायद बचे हुए माल में से 40वां हिस्सा जब अल्लाह के रास्ते में दोगे तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम आखिरत के अजाब से अपने आप को बचा लोगे। ये 2 चीजें, ये अमवाले ज़ाहिरा का ज़ाब्ता है। अब यहाँ चूंकि मादनियात वाला वो माहौल नहीं है कि मादनियात होंगी तो उसमें से हमने किस तरह निकालना है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये अमवाले ज़ाहिरा की जो तफसील है, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस मुबारका की रावी हैं। आपने रिवायत फरमाती हैं, इब्न माजा के अंदर ये रिवायत है कि ला ज़कात फ़ी मालिन हत्ता युहव्विला अलैहिल हौल। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस माल पर 1 साल का अरसा न गुजरे कामिल, उस पर ज़कात नहीं है। जिस पर साल का अरसा गुजर जाए अब उस पर ज़कात है। और हमारे फुक़हा ने फतावा शामी के अंदर भी यही है कि लिआदमी शर्ती के शर्त ना पाए जाने की बुनियाद पर जिस माल के ऊपर 1 साल का अरसा नहीं गुजरा, हम उसके ऊपर ये फतवा देंगे कि इस पर ज़कात का अदा करना लाजिम नहीं है। जिस पर साल गुजर गया अब उस पर लाजिम है। ज़कात के जो मसारिफ हैं, इन्नमस सदक़ातु, कुरान मजीद ने ये 7 मसारिफ जो गिने हैं, जिसके अंदर मसाकीन हैं, जिसके अंदर फ़ुक़रा हैं, जिसके अंदर आमिलीन हैं, जिसके अंदर मुसाफिर है, जिसके अंदर वो लोग भी शामिल हैं जिन लोगों को तालीफ़ क़ल्ब की बुनियाद पर कुछ रकम दी जाए और वो लोग तालीफ़ क़ल्ब की बुनियाद पर गैर इस्लामी माहौल को छोड़कर वो इस्लाम की तरफ राग़िब हो जाएं। तो कुरान मजीद ने इजमाली तौर पर इन तबक़ात का तज़किरा किया कि वो शख्स जिस शख्स के पास एक वक़्त का खाना मुयस्सर नहीं है, वो शख्स भी ज़कात और फितराने का मुस्तहिक़ है, सदक़ात वाजिबा का मुस्तहिक़ है। और वो शख्स जिस आदमी के पास 2 वक़्त का खाना मुयस्सर नहीं है, वो आदमी भी ज़कात और फितराने का मुस्तहिक़ है। और इसके अलावा हमारी सोसाइटी में कुरान मजीद ने और शरअ मुतहरा ने जो मसारिफ बयान किए हैं उसके अंदर दीन के तलबा आते हैं, मुसाफिर तलबा जो दीन हासिल करने के लिए किसी मदरसे या मकतब में दाखिल होते हैं और वो दीनी तालीम हासिल करते हैं, वो लोग भी मुसाफिर के बाब में भी आते हैं। और वल आमिलीन के अंदर वो तबका भी आता है जो लोग ज़कात जमा करने के सिलसिले में मामूर हैं किसी रियासत की तरफ से या इदारे की तरफ से या इंतज़ामी बुनियादों पे। ये तबक़ात जो हैं हमारी सोसाइटी में अवेलेबल हैं, इनमें से किसी को भी अगर ज़कात दी तो वो ज़कात शरअन अदा हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक सवाल है कि क्या साल का गुजरना लाज़िम है? यानी कि अक्सर साल का हिस्सा अगर किसी के पास वो साहिब निसाब रहता है, साल का अक्सर हिस्सा, अक्सर और बेशतर हिस्सा वो साहिब निसाब रहता है, दरमियान में अगर वो साहिब निसाब नहीं भी होता, तो क्या उस पे ऊपर फिर ज़कात फ़र्ज़ होगी या साल का गुजरना लाज़िम है?
دیکھیں اس آپ کے سوال میں کافی تفصیل ہے. مطلب شریعت کا ضابطہ تو یہ ہے کہ لو استحلقہ قبل تمام الحول، اگر کسی آدمی کا مال ہلاک ہو گیا، اس میں نقصان واقع ہوا حول یعنی سال کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے، اس میں نقص واقع ہو گیا، صحیح. تو اب چونکہ شرط نہیں پائی جا رہی، ہمارے فتاوی شامی کے اندر یہ پوری تفصیل موجود ہے، اب چونکہ شرط نہیں پائی جا رہی لہٰذا ہم فتویٰ یہ دیں گے کہ یہاں پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے، یعنی اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے حولان حول لازم قرار دیا. یہ شریعت کی نص ہے. جہاں حولان حول ہوگا وہاں زکوٰۃ ہوگی، جہاں حولان حول نہیں ہوگا وہاں زکوٰۃ نہیں ہوگی. جیسے آپ نے پہلے بیان کیا کہ ضرورت اصلیہ سے جو یعنی کہ سامان الگ ہے جو اس نے کسی جگہ پہ سیو کر کے رکھا ہوا ہے، چاہے پیسے ہی ہوں. بالفرض کسی کے پاس، میں ایک مثال کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے پاس 1,00,000 روپے کسی نے رکھا ہوا ہے، یعنی کہ ضرورت اصلیہ سے الگ اس نے رکھا ہوا ہے، یا سونے کی قیمت کے مطابق جتنی سونے کی آج کل قیمت ہے اتنا رکھا ہوا ہے، یا پھر چاندی کی قیمت کے لحاظ سے رکھا ہوا ہے. تو اس میں سے کیا وہ ضرورت یعنی کہ مطابق اپنے کوئی خرچ کرتا ہے، بالفرض اس میں سے کوئی 1,00,000 نکال لیتا ہے، 50,000 نکال لیتا ہے، تو پھر واپس اس میں یعنی کہ اس نے وہ یعنی شرط لگائی ہوتی ہے اپنے ساتھ کہ میں یہاں پہ واپس رکھنے، اور سال گزرنے کے اندر اندر واپس رکھ لیتا ہے. اب اس رقم کا کیا ہے؟ ہاں، اب ایسی صورت میں چونکہ رقم کا جو زیادہ حصہ ہے اس پر سال گزر چکا ہے. جی. رقم کا جو زیادہ حصہ ہے اس پہ سال گزر چکا ہے. کچھ محدود رقم اس نے نکالی تھی اپنی ضروریات کے لیے، تو عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ محدود رقم نکالنے کی بنیاد پہ اس آدمی کے صاحب نصاب ہونے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. معمولی رقم اگر نکال دی تو بندہ تو بدستور اسی طریقے سے صاحب نصاب ہی رہے گا، لیکن بفرض محال اگر وہ صاحب نصاب نہیں رہتا اور وہ 40-50 ہزار روپیہ یا لاکھ روپیہ اس میں سے نکال لیتا ہے، چونکہ بگ اماؤنٹ میں سے وہ محدود رقم نکال رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی اگر واپس تک اس میں ڈال دیتا ہے تو وہ پھر شرعی طور پر صاحب نصاب ہوگا، اس پر لازم ہوگا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے. اچھا، اس میں جو خواتین ہوتی ہیں جن کا جو جہیز کا سامان وغیرہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ استعمال تو نہیں کرتی، کیونکہ اکثر جو ہمارا جو دیہی ماحول بھی ایسا ہی ہے کہ جو جہیز کا جو سامان ہوتا ہے وہ خواتین ایک سائڈ پہ رکھ دیتی ہیں کسی کمرے میں یا کسی الماری میں، جو برتن وغیرہ ہو گئے یا اور جو ضرورت اصلیہ سے الگ جو سامان ہو گئے، جو یعنی کہ پورا سال کیا 3-4 سال وہ استعمال میں نہیں لاتی، کیونکہ گھر میں سامان موجود ہوتا ہے. تو ان کی بھی یہی نیت ہوتی ہے جب ہم اپنا الگ سیٹ اپ کریں گے تو اس وقت ہم یہ اپنا سامان استعمال کریں گی. تو کیا اس سامان کے اوپر، جہیز کا جو سامان ہے عورتوں کا، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں اور ہمارے اوپر رحم کیا ہے. گھریلو استعمال کی جتنی بھی چیزیں آپ نے خرید لی ہیں، وہ چاہے جہیز ہے یا چاہے برتن ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر کوئی چیز اس نیت سے خریدی جائے کہ میں اس کو بیچوں گا، اس سے نفع کماؤں گا، اس بارے میں؟ ہاں، ایسی صورت میں یہ ہے جب آپ نے مثال کے طور پر کسی آدمی نے صوفہ خرید لیا، اس کو استعمال بھی کر رہا ہے لیکن نیت یہ ہے کہ اس نے بیچنا ہے آگے. بیچنا، لیکن یہ ہے کہ اس سے صوفہ اگر خرید لیا ہے اور اس خریدنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر میں رکھا ہے، اس کو میں 1 سال کے بعد سیل کر دوں گا، 6 ماہ کے بعد سیل کر دوں گا، نیا صوفہ خرید دوں گا، اگر نیت اور ارادہ یہ ہے تو پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. نہیں. لیکن اسے صوفہ اس نیت سے خریدا ہے کہ یہ میں خرید رہا ہوں، مثلا میں نے 500 روپے کا خریدا ہے، اب میں 600 کا اس کو سیل آؤٹ کروں گا، اب یہ وہ صوفہ وہ گھر کی ضرورت کی چیز نہیں رہی، اب یہ مال تجارت بن گیا. یعنی کہ اگر نیت یہ شامل ہو کہ میں بیچوں گا، لیکن ہاں، پھر وہ استعمال کرے، اب وہ مال تجارت ہے. اگر گھر میں وہ استعمال کرے تو مال تجارت ہی ہے. جی بالکل. استعمال کرتا رہے، 10 سال بھی استعمال کرے. جی بالکل. اس میں فریز وغیرہ ہوگی، جو فریج وغیرہ ہوگی. ہاں، جی بالکل. جب نیت ارادہ یہ ہے کہ ہم اسے سیل آؤٹ کریں گے، اب وہ مال نمو ہے، اب وہ مال تجارت بن گیا، اب اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی. سونا اور چاندی یہ الگ الگ جنس ہے، یعنی کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کسی کے پاس اگر تھوڑی مقدار میں سونا ہے، تھوڑی مقدار میں چاندی ہے یا کوئی روپیہ پیسہ ہے، تو کیا ان کی رقم کو جمع کر کے پھر ہم چاندی کے حساب سے اس کو حساب لگائیں گے، یا
الگ الگ چیز ہم دیکھیں گے، یعنی کسی کے پاس بالفرض کسی کے پاس آج کل اگر 1 یا 2 تولہ سونا ہے، 1.5 تولہ سونا ہے، تو تقریباً میرے خیال سے 52 تولے کی چاندی کی قیمت تو مکمل ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں کیا اس کے اوپر اس سونے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدسہ میں یہ جو دینار ہوتا تھا، یہ سونے کا چونکہ ہوتا ہے، ایک درہم ہوتا تھا، یہ دو چیزیں بطور پیسہ استعمال ہوتی تھی۔ جس طریقے سے ہمارے ہاں کرنسی ہے، اس طریقے سے اس زمانہ مقدسہ میں، یعنی قرن زمانہ مقدسہ میں سونا جو چلتا تھا اسے دینار کہتے تھے، اور درہم جو چلتا تھا اسے چاندی کہتے تھے۔ اب جس طریقے سے میں ایک مثال آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دوں، ڈالر ہے، روپیہ بھی ہے پاکستانی، اور دینار بھی چلتے ہیں، درہم بھی چلتے ہیں، اور بھی بہت سی کرنسیز ہیں جن کے مختلف نام ہیں مختلف ریاستوں میں۔ اس بات کو پہلے سمجھیں کہ شریعت نے دینار اور درہم کو معیار کیوں متعین کیا۔ دینار سونے کا تھا اس دور میں، اور درہم تھا چاندی کا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس زمانے مقدسہ کے اس ماحول کے بعد بر صغیر کے مسلمانوں نے اس شرعی جو پیمانہ جو مسقال بیان ہوئے ہیں شریعت مطہرہ میں، فقہ شریف کی کتابوں میں، حدیث مبارکہ کی کتابوں میں، اس میں سے 7.5 تولے سونے کا نصاب متعین کیا ہے اور 52.5 تولے چاندی کا نصاب متعین کیا ہے۔ یہاں تک بات اگر ہمارے ناظرین اگر سمجھ چکے ہیں تو اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ کسی آدمی کے پاس کچھ سونا ہو جو نصاب کو نہیں پہنچ رہا، کسی کے پاس کچھ چاندی ہو جو نصاب کو نہیں پہنچ رہی، کسی کے پاس کچھ تھوڑی سی نقدی رقم بھی ہو جو نصاب کو نہیں پہنچ رہی۔ اب ایسی صورت میں کیا ہم اس کو سونے کے حساب سے جمع کریں گے یا چاندی کے حساب سے جمع کریں گے یا نقدی کے حساب سے جمع کریں گے؟ تو اس کا ضابطہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے معاشرے میں غرباء، مساکین، فقیر اور جو مستحقین زکوٰۃ ہیں ان کا زیادہ فائدہ کس میں ہے۔ اگر ان کا زیادہ فائدہ چاندی میں ہے تو پھر چاندی کے نصاب کو جمع کر لیا جائے، سونے میں ہے تو سونے میں جمع کر لیا جائے، نقد میں ہے تو نقد میں جمع کر لیا جائے۔ میں اپنے معاشرے کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے کہتا ہوں کہ اگر چاندی کے حساب سے کلیکشن کر لی جائے، کسی کے پاس کچھ سونا ہے جس پر سال گزر چکا ہے، کسی کے پاس کچھ چاندی ہے جس پر سال گزر چکا ہے، کچھ اور مال کوئی تجارت ہے وہ بھی گزر چکا ہے، ویسے اس کے پاس پیسے جمع ہیں، نقدی بینک کے اندر جمع ہیں، تو اگر ہم چاندی کے حساب سے اس کا حساب اگر لگائیں تو اس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہے، مساکین کا زیادہ فائدہ ہے، اور اس کے اندر آسانی بھی ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے سلسلے میں بھی اور زکوٰۃ حاصل کرنے کے سلسلے میں بھی۔ یعنی کسی کے پاس اگر موجودہ دور میں 1 یا 1.5 تولہ سونا ہے، جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے؟ نہیں، سونے کا نصاب اپنا الگ ہے، جی، وہ اس صورت میں لازم ہے کہ جب اس کے پاس دیگر مال ملانے کے بعد وہ صاحب نصاب ہوا۔ صحیح۔ اب دیکھیں نا، معذرت، دیگر مال میں اگر بالفرض کسی کے پاس 1000 روپیہ ہی ہو جی، تو اس سلسلے میں کیا ہوگا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چاندی کا تو اکثر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم کسی حساب میں لگاتے نہیں ہیں، جی، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس چاندی ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اس کی اتنی ویلیو، اس کی قدر و قیمت ہماری نظر میں نہیں ہے۔ سونے کو لے لیتے ہیں، کسی کے پاس 1 یا 2 تولے سونا ہے تو اس کے علاوہ اس کے پاس مثال کے طور پر 40 یا 50 ہزار روپیہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے سیب، اب اس صورت میں اس کو کیا زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ 52.5 تولے چاندی جو ہے، اس کی میرے خیال میں جو آج ہماری مارکیٹ میں اس کا جو پاکستانی کرنسی کے حساب سے جو پیسہ بنتا ہے وہ میرے خیال میں 1 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ جی، کسی آدمی کے پاس 1 لاکھ روپیہ نقدی موجود ہے اور سونا موجود تھا اس کے پاس 1.5 تولہ، میں ضابطہ بتا رہا ہوں، صحیح، اس 1.5 تولے کو اس نقدی کے اندر شامل کریں اور چاندی کے حساب سے زکوٰۃ نکال لیں۔ اگر چاندی کے حساب سے رقم اس کے پاس موجود نہیں ہے، اگر لاکھ روپیہ چاندی کے حساب سے ہے، اس کے پاس 30,000 ہے یا 50,000 ہے، پھر بھی وہ اس کو شامل کرے گا سونے کے ساتھ؟ شامل۔ اب آتے ہیں خاندانوں کے حساب سے، ہم بات کر لیتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عباسیوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، بعض کہتے ہیں قریشیوں کے اوپر نہیں لگتی، کوئی ہاشمیوں کی کہتا ہے،
اور سادات کی تو تقریباً سب ہی متفق ہیں اس بات پہ کہ سادات کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصدقات ہی اوساخ المال وانہا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، کہ یہ جو مالوں کا میل کچیل ہے نا، زکوٰۃ اور فطرانہ اور صدقات، حضور نے فرمایا کہ یہ میرے اور میری آل پر جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اب آپ اس بات کو یوں سمجھیں کہ شریعت مطہرہ کا مجموعی طور پر ضابطہ یہی ہے کہ بنو ہاشم جو ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی، نہ فطرانہ لگتا ہے۔ یعنی لگنے کا مراد یہ ہے کہ جب آپ ان کو دیں گے وہ بھلے اپنی ضرورت پوری کر لیں، آپ کا فرض جو ہے وہ ادا نہیں ہوا۔ بنو ہاشم میں یعنی کہ عباسی، جی عباسی آتے ہیں، قریشی، آل علی ہاشمی، جی بالکل، سارے آ جاتے ہیں۔ جی سارے، آل عقیل ہیں، آل عباس ہیں، آل جعفر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بنو ہاشم کے اندر یہ جو قبائل ہیں ان کے، یہ شریعت کا ضابطہ ہے۔ اب سوال یہ یہاں پیدا ہوا، یہ اس ٹائم کا ضابطہ ہے جس ٹائم میں اس خاندان کے افراد کے لیے بیت المال سے وظائف متعین تھے۔ ہمارے یہاں ہم اسلام کی اور دین کے احکامات کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ گزشتہ 75 سال سے ہم یہاں ریاست پاکستان میں کیا کر رہے ہیں؟ سود کھا رہے ہیں ہم، ہمیں کوئی احساس نہیں۔ اب آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے یا 20-30 سال پہلے ہمارے علماء کہتے تھے کہ یہ تصویر بنوانی جو ہے، یہ تصویر کھنچوانی یہ حرام ہے، ناجائز ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بالکل مسئلہ بھی یہی ہے۔ اب وقت نے اس کو بدل دیا، اس ضابطے کو بدل دیا، اس نظریے کو چینج کر دیا ضرورت کی حد تک۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ خاندان بنو ہاشم پہ زکوٰۃ اور فطرانہ شرعی طور پر اگر انہیں کسی نے دیا تو وہ ادا نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس دور میں تو چونکہ خاندان بنو ہاشم کے لیے وظائف متعین تھے بیت المال سے، موجودہ دور میں وظائف نہیں ہیں۔ اب ہمارے پاس دو ضابطے ہیں اور دو راستے ہیں، یا تو آپ خاندان بنو ہاشم کو بیکاری بنا دیں، آپ انہیں مجبور کر دیں کہ یہ لوگ بھیک مانگیں، یا آپ انہیں مالوں کا میل کچیل دیں۔ فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ دو ناجائز اور مکروہ کاموں کے اندر جو کم درجے کی کراہت والا ہے اسے اختیار، اگر دونوں میں سے کسی ایک کا اختیار کرنا لازم ہو تو جو کم درجے والا ہے اسے اختیار کیا جاتا ہے۔ اب آپ پھر دیکھ لیں، یا تو آپ ان کو بیکاری بنا دیں کہ وہ اپنی عزت نفس کو جا کر بیچیں، وہ اور جرائم کے اندر مبتلا ہو جائیں، یا پھر یہ ہے کہ حتی المقدور آپ اس خاندان کی عزت اور حرمت کا تحفظ کریں۔ آپ اپنے پاکیزہ مال میں سے انہیں کچھ نہیں دے سکتے، اگر استطاعت اگر آپ نہیں رکھتے تو کم از کم مناسب حد تک تو ان کی عزت کی پروٹیکشن کریں۔ شرعی طور پر ضابطہ یہی تھا کہ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ حضور نے فرمایا انما الصدقات ہی اوساخ المال وانہا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد۔ اب مسئلہ یہ ہے، میں اللہ بی بی ٹی وی کی وساطت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سلسلے میں خواہ مخواہ بحث کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ حجت بازی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ریاست سے پہلے اپیل کریں کہ ریاست بنو ہاشم کے لیے وظائف کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ اس کا اجرا کرے۔ ریاست اگر نہیں کر رہی تو پھر آپ کے صاحب حیثیت لوگ جو ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان کی کفالت کریں، وہ ان کی ذمہ داریاں اٹھائیں، وہ ان کی ضروریات پوری کریں۔ اگر وہ بھی نہیں کر رہے تو اب ایک عام آدمی جو ہے جس نے اپنا صدقہ فطر دینا ہے یا زکوٰۃ دینی ہے، اب وہ طے کرے کہ کس آدمی کی عزت زیادہ ہے معاشرے میں، کس پرسن کی زیادہ جو ہے اس کی پرسنالٹی کے تحفظ کی ضرورت ہے۔ اب دیکھ لیں کہ جن طبقات کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا کہ ان کو زکوٰۃ نہ دو، آج کے ماحول میں وہ اس ماحول میں اس لیے تھا کہ ان کی عزت کا مسئلہ ہے، آج بھی ان کی عزت کا ہی مسئلہ ہے۔ اب یہ فقہ کا مسئلہ ہے، یہ اصول فقہ کے ضابطوں کی بنیاد پہ ہم نے طے کرنا ہے
کہ جو آدمی صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی رقم اس نیت اور ارادے سے دیتا ہے کہ میں نے اگر اس عباسی خاندان کو یا بنو ہاشم کی اس فرد کو اگر نہ دیا تو اس کی عزت کا مسئلہ بنے گا، مزید اس کی توہین تذلیل ہوگی، تو میں نے حتی المقدور اس کی عزت کا تحفظ کیا اور اس کو تذلیل کے راستے سے بچایا۔ اس میں ہم نے اکثر یہی سنا ہے، علماء کرام بھی اکثر یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ وہ جو میل کچیل ہے وہ کیوں دے رہے ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ کیوں دے رہے ہیں، آپ اس کو اپنے جو باقی مال ہے اس میں سے کیوں نہیں دے رہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے، پاکیزہ مال سے دینا چاہیے، لیکن جو آدمی پاکیزہ مال سے نہیں دے رہا، اس کے پاس فرض کریں 1000 روپیہ بچ گیا، وہ 1000 روپیہ اس کے پاس ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، اب وہ دیکھے کہ اس نے پیشہ ور بکاری کو دینا ہے 1000 روپیہ یا کسی ایسے بندے کو دے جو کسی کے کام آ جائے، مناسب حد تک تو اس کی عزت کا پروٹیکٹ کرے، مناسب کی حد تک اس کی عزت کو بچایا جا سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالت اضطراری میں مسئلہ ہے کہ آپ ان کو دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن آپ اگر بخوشی اگر کسی بنو ہاشم کے کسی فرد کی عادت پڑ جائے کہ وہ زکوٰۃ ہی لے کے کھائے گا، وہ فطرانہ ہی لے کے کھائے گا، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اچھا، جو پھپھی زاد ہیں یا خالہ زاد ہو گئے یا دیگر جو خونی رشتے ہوتے ہیں، چچا زاد ہو گئے، کیا ان کے اوپر زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے؟ ہر شریعت مطہرہ کا جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف اصل فرع کو نہ دے اور فرع اصل کو نہ دے۔ فرع سے یہاں سے کیا مراد ہے؟ فرع سے مراد یہ ہے کہ باپ بیٹے کو نہ دے اور دادا پوتے کو نہ دے، اسی طریقے سے نانا اپنے نواسے کو نہ دے، نواسا اپنے نانے کو نہ دے، یہ اصل اور فرع ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پر زکوٰۃ دی، اگلا آدمی اگر مستحق ہوا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ زکوٰۃ اور فطرانے کا ایک ہی ضابطہ ہے۔ ایک ہی ضابطہ ہے۔ اب یہاں دو چیزیں اور بھی ہیں۔ عام طور پہ یہ پھوپھی ذات اور ماموں ذات اور اس نوعیت کے جو رشتے ہوتے ہیں یا کزنز وغیرہ کے، ہماری سوسائٹی میں یہ جرم بھی ہوتا ہے کہ اصل حقوق ادا نہیں کرتے، فطرانے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارے قرض پورے کر دیے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے فتوح الغیب۔ فتوح الغیب میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نئی، میرے خیال میں 20-25 سے زائد دل شگاف مثالیں دی ہیں، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو ظاہر فرمایا ہے کہ ایک آدمی فرض پڑھتا نہیں، نفل ادا کر رہا ہے۔ پھر ایک مثال یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فتاوی رضویہ شریف کی 10ویں جلد کے اندر ارشاد فرمائی ہے، سرکار غوث پاک کی بھی حوالے سے ہی۔ اب میں فرمایا ایک عورت ہے جس کو حمل ٹھہر گیا، وہ حاملہ ہو گئی، 8 مہینے 9 مہینے تکلیف تھے، 8 مہینے اسے تکلیف جی لی، اگلا مہینہ جب آیا اس کا حمل گر گیا، اب اسے تکلیف بھی اٹھائی، بچہ بھی حاصل نہ ہوا۔ ان ساری مثالوں سے ہمارے فقہاء، علماء اور محدثین یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو چیز لازم ہے اس کو اختیار کرو، نفلی امور اور معاملات اور درجہ استحباب کی جو چیزیں ہیں ان کو مؤخر کر دو۔ اب دیکھیں کہ وراثت میں سے حصہ کسی کا غصب کیا جائے اور 1 سال کے بعد بندہ اس کو 500 روپیہ جا کر دے آئے کہ یہ فطرانہ ہم نے جمع کیا آپ کے لیے، یہ زیادتی والی بات ہے۔ یہاں ایسے ماحول میں کسی نے فطرانہ دیا اور وہ آدمی فطرانہ دینے والا اور زکوٰۃ دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے گا میرے دیے ہوئے فطرانے سے، درحال کہ اس کی وراثت اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، اس کا فطرانہ بھی ادا نہ ہوا، زکوٰۃ بھی ادا نہ ہوئی۔ یہ شریعت کا ضابطہ ہے۔ اچھا، جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں ان کی جو اگر اولاد جوان ہو جائے اس کے بعد بھی کیا ہم ان کو زکوٰۃ یا فطرانہ دے سکتے ہیں؟ اگر وہ کام نہیں کر رہی، اولاد جوان ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہی، یعنی کہ اس کا کوئی نوکری کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو کیا پھر بھی ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہو جاتی ہے؟ دیکھیں شریعت کا ضابطہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور عدم ادائیگی کے سلسلے میں، یعنی قبولیت یا عدم قبولیت کے سلسلے میں کسی کا چھوٹا بڑا بیوہ غیر بیوہ ہونا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ کسی کا صاحب نصاب ہونا اور صاحب نصاب نہ ہونا، بیوہ کی ہی آپ مثال لے لیں، ہماری سوسائٹی میں بیوہ کی بھی بہت سے حقوق سلب کرتے ہیں ہماری سوسائٹی کے لوگ،
وہ انہیں ادا نہیں کرتے. خصوصاً تقسیم جائیداد کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس سلسلے کے اندر تو ہم لوگ بہت زیادہ کرپشن اور بدعنوانی اور غبن کرتے ہیں. ہمیں اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں, اپنے بچوں کے مفادات عزیز ہوتے ہیں, ہمیں دوسرا جو آدمی حصہ دار ہوتا ہے اس کے مفادات کی طرف ہماری کوئی توجہ کبھی بھی نہیں جاتی. میں نے جس طرح پہلے عرض کیا ہے کہ محض یہ ظلم کرتے ہوئے کوئی آدمی کہے کہ میں اس کو زکوٰۃ دوں گا, فطرانہ دوں گا, تو نہ زکوٰۃ ہوگی نہ فطرانہ ہوگا. یہ طے شدہ مسئلہ ہے اور اس کے اوپر فقہ کی دلائل موجود ہیں. لیکن ایسی کوئی صورتحال ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جوان لڑکا ہے اور وہ اس کی بیوہ ہے, اس کی والدہ جو ہے وہ بیوہ ہو گئی تھی, اور اس کو اگر زکوٰۃ اگر دی جائے, فطرانہ اگر دیا جائے, یہ بھی اس بنیاد پہ کہ وہ کام کاج نہیں کر رہا. سوال یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں کام کاج کر رہا؟ اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو شریعت مطہرہ جو ہے وہ ایسے اقدامات کی حوصلہ افزائی زکوٰۃ اور فطرانے سے نہیں کرے گی. شریعت تو ایسے اقدامات کی حوصلہ شک نہیں کرتی ہے. لہذا اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے, احتراز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. اور ضرورت کی حد تک یہ جو 2.5 روپے جو شریعت نے 100 روپے میں رکھے ہیں نا, یا اپنے ٹوٹل مال میں سے جو 40واں حصہ شریعت نے رکھا, یہ اسی لیے شریعت نے رکھا کہ آدھا بھی شریعت کہہ سکتی تھی کہ آدھا دے دو. یہ اسی لیے شریعت نے کہا تم اگر دو گے تو وہ ان کے اندر زیادہ مستی آ جائے گی, شرارت آ جائے اس گی. میں یہ ایک بات اور بھی ہے کہ ہمارے جو یہ معاشرہ ہمارا ہے, اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی بیوہ ہوتی ہے, اس کا اگر کوئی جوان ایک لڑکا ہے یا 2 لڑکے ہیں, لیکن وہ کام بھی کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم اس کو یعنی کہ کہنے کے ترس کھاتے ہیں اس کے اوپر. یہ کہتے ہیں بیوہ ہے, ایک ہمارے علاقے میں فلاں جگہ پہ ایک بیوہ ہے, اس کو فطرانہ دیجیے, ہم بھی اسی کو دے رہے ہیں, آپ بھی اسی کو دیں. تو کیا اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, ہماری رہنمائی فرمائیں. بس کوئی آدمی اگر شرعی طور پہ مسکین ہے, وہ بیوہ ہے یا بیوہ نہیں ہے, مسکین ہے, فقیر ہے, یا اس کے پاس گزر بسر کے لیے وسائل نہیں ہیں, آپ سمجھتے ہیں آپ کے پڑوس میں رہتا ہے, اگر ہے اس شرعی کرائٹیریے پہ اگر اتر رہا ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ فطرانہ دے دیں. گزر بسر یعنی کہ جو یعنی اس کے پاس اگر 2 وقت کا کھانا ہے, 2 یا 3 وقت وہ کھانا کھاتا ہے, اپنے گھر والے کھاتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے, یعنی کہ پہننے کو اس کے پاس مناسب مقدار میں کپڑے نہیں ہوں گے, یا رہائش کے لیے بہترین سا گھر نہیں ہوگا, یا یعنی خستہ حال ہوگا, گھر کی حالت بھی خستہ حال ہوگی, یا اپنا نہیں ہوگا, کرائے پہ ہوگا, بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہوگا, لیکن کھانا وہ 2 وقت کی یا 3 وقت کی کھانا وہ کھاتا ہے. اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا اس کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ؟ جی بالکل دی جا سکتی ہے, دی اس لیے جا سکتی ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو پیسہ طلب کرتی ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتی. حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدسہ میں بجلی کا بل تو نہیں آتا تھا. ایک مثال دے رہا ہوں, ہماری سوسائٹی میں پانی اگر کسی جگہ سے کوئی اگر آتا ہے تو اس کے بھی مہینے کے بعد پیسے دینے پڑتے ہیں. واش رومز کے بے شمار اخراجات ہیں, گھریلو زندگی کے اندر بے شمار اخراجات ہیں, پھر میڈیکل کے اخراجات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لہذا اگر سوسائٹی میں اپنے پڑوس کے اندر اس طرح کا کوئی ماحول ہمیں نظر اگر آتا ہے تو وہاں زکوٰۃ اور فطرانہ کسی نے ادا کیا تو وہ شرعاً ادا ہو گیا. اس سے بڑھ کر بھی کچھ کرنا چاہیے. اچھا, زکوٰۃ کی رقم سے جو کوئی بھی فلاح عامہ کا کام, جیسے کنواں بنوانا ہو گیا یا کوئی راستہ بنوانا ہو گیا, یہ کام زکوٰۃ کی رقم سے ہم کر سکتے ہیں؟ جی آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا اچھا ہے. عام طور پہ سوسائٹی میں ان صدقات اور خیرات اور اس نوعیت کے جو شریعت کے طرف سے نافذ ہونے والے جو احکامات ہیں اس کے بارے میں ہماری سوسائٹی کا پڑھا لکھا نوجوان بھی رائے زنی کرتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ بجائے 500 روپیہ کسی عام آدمی کو دینے کے, یہ 500 روپیہ سوسائٹی کے ہر صاحب حیثیت اور صاحب نصاب آدمی سے زکوٰۃ یا فطرانے کی مد میں جمع کر لیں اور اس سے کوئی اجتماعی کام کر لیں. مثلا کوئی کنواں کھدوا لیں, کوئی راستہ کہیں بنوا لیا, یا کسی کی اجتماعی شادی ہو گئی اس کے اندر حصہ شامل. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں یہ شریعت نے متعین کیے, اور اس کا ضابطہ یہ بھی ساتھ طے کیا کہ یہاں تملیک شرط ہے. تملیک کہتے ہیں کسی کو مالک بنانا.
مالک بنائے بغیر کسی آدمی نے زکوٰۃ اور فطرانے کا پیسہ اگر ادا کر دیا تو شرعی طور پر نہ زکوٰۃ ادا ہوگی نہ فطرانہ ادا ہوگا. یہاں تملیک شرط ہے. ہاں کسی کو مالک بنا دیا، اب وہ مالک بننے کے بعد چاہے وہ راستے کی مد میں دے دے، چاہے وہ مسجد میں دے دے، چاہے مدرسے میں دے دے، یا مدرسے میں تو خیر ویسے بھی لگ جاتی ہے، یا کسی اور فلاح عامہ کے کام کے مسجد اندر. میں زکوٰۃ دی جا سکتی مسجد میں نہیں دی جا مسجد سکتی. کے کسی کام میں بھی، یعنی نہیں. کہ کنسٹرکشن میں بھی، یا اس میں واش روم وغیرہ میں اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں لگا سکتے ہیں، تو کیا واش روم بنوانے ہو اگر مسجد کی یا وضو خانہ بنوانا ہو، کہ اس میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں؟ ویسے یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ واش روم بنانا، یہ اس کو ہمارے متقدمین فقہا نے مکروہ لکھا ہے. ہمارے معاشرے میں ضرورت بن چکی ہے، لیکن پھر بھی زکوٰۃ اور صدقات واجبہ سے مسجد کے واش روم بنانا، مسجد کا کوئی بھی کام کرنا، یہ شرعاً درست نہیں ہوگا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے. اس سے اعتراض کریں. مدرسہ وغیرہ میں دے سکتے ہیں، مدرسے کے اندر دی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں مفتی علیہ سنت حضرت علامہ مولانا مفتی نذیر احمد العباسی صاحب زکوٰۃ کے مصارف کے حوالے سے اور زکوٰۃ و فطرانے کے حوالے سے سوال و جواب کا سلسلہ جو جاری تھا ہمارے ان کے ساتھ، ایک نہایت خوبصورت سلسلہ تھا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ عوام الناس کو اس میں سے بڑا فائدہ ہوگا. بہت سے ایسے سوالات تھے جو یعنی کہ ہمارے ذہنوں میں تھے، لیکن اس میں ہمیں انشاءاللہ اس سلسلے کے بعد آپ کو بھی یہ جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ رہنمائی حاصل ہوگی. اس میں مزید بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھیں. آپ کو پرسنل میسیج کا آپشن بھی آپ کے پاس آ رہا ہوگا، آپ اس طریقے سے بھی ہمیں پوچھ سکتے ہیں. ہمارے اپنے واٹس ایپ گروپ بھی بنے ہوئے ہیں، اس طریقے سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا سوال انشاءاللہ تسلی بخش جواب انشاءاللہ دیا جائے گا. یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہمارے معزز مہمانوں جو بھی یہاں پہ آتے ہیں، ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ خصوصی جو تعاون کیا ہے، جو ہماری فیملی چوائس ہے گلا موڑ میں جبران عباسی صاحب نے، انہوں نے خصوصی تعاون کیا ہے، ان کی طرف سے یہ آپ ایک چھوٹا سا افطار گفٹ رکھ لیں. اللہ پاک آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اللہ پاک آپ کے علم میں مزید اضافہ اور برکت نازل فرمائے. آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے. بہت شکریہ، بہت نوازی. امید کرتے ہیں یہ سلسلہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.